ہماری زندگی کے قیمتی لمحے اور اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ خالق کائنات اس مجلس عزا کے صدقے میں ہماری ان کم قیمت زندگیوں کو راہ حق میں بابرکت قرار دے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ محترم سامعین، جہاں یہ مجالس عزا ہماری تربیت کا ایک بہترین وسیلہ ہے، وہاں ہمیں ذکر آخرت اور ذکر معاد کی طرف بھی یہ مجالس عزا توجہ دلاتی ہیں۔ کس قدر اہم ہے کہ ہم خود بھی اپنی آخرت اور معاد پر توجہ دیں اور اس کا ایک بہترین تیاری اور آمادگی کا اظہار اپنے مرحومین کو یاد رکھنا ہے اور پورے احساس کے ساتھ اس بات پر توجہ رکھنی ہے کہ جس طرح سے ہمارے والدین کو ان کی زندگی میں ہماری ضرورت ہوتی تھی کہ ہم ان کے کسی اچھے کام آ جائیں، اسی طریقے سے ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کو ہماری ضرورت ہے۔ اور یہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ مرنے کے بعد اس نے نامہ اعمال کو کھلا رکھا ہے۔ عبدالستار ایدھی صاحب سے سوال ہوا کہ آپ نے ساری زندگی پامال لاشوں کو اٹھایا، بے وارث لاشوں کو اٹھایا، کوئی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ آپ بہت روئے ہوں، کسی لاش نے آپ کو بہت غمزدہ کر دیا ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، ساری زندگی کبھی جلی ہوئی لاشیں اٹھائیں، کبھی غرق شدہ لاشیں اٹھائیں، کبھی زلزلے کے بعد پامال لاشیں اٹھائیں، لیکن ایک لاش نے بہت رلایا ہے کہ جب مجھے میرے ایک ایدھی سینٹر سے کال آئی کہ آپ فلاں مقام پہ آئیں، میں جب وہاں پہنچا تو وہ ہمارے سینٹر کے نوجوان وہاں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو یہاں بلانا چاہتے تھے کہ آج ہم نے ایک بہت منفرد چیز دیکھی ہے۔ تو کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا یہ دیکھیے، یہ ایک بزرگ کا لاشا ہے، یہ اس عالی شان گھر میں رہنے والا تھا۔ جب ایدھی کہتے ہیں کہ جب میں لاشے کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ بڑا بہترین لباس پہنا ہوا تھا، بڑے اہتمام سے اس کے بال اور ریش بنی ہوئی تھی اور وزقت سے، خد و خال سے محسوس ہوتا تھا کہ بڑا نفیس انسان ہے۔ تو کہنے لگے کہ کیا ہوا، کیا خاص بات ہے؟ کہا یہ اس کے بیٹے نے انویلپ دی ہے اور یہ گھر سے باہر لاش اس کی رکھ دی ہے اور کہا ہے کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے، میرے والد کو جا کے دفنا کے آ جاؤ۔ کہتے اس منظر نے مجھے بہت رلایا کہ جس اولاد کے لیے اس والد نے ساری زندگی وقف کر دی تھی، آج اسے رخصت کرنے کے لیے اس کی اولاد کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ تو میرے محترم سامعین، ہمارے جعفری صاحب نے فاتحہ پڑھائی ہے، میں درخواست گزار کروں گا کہ تمام مرحومین کے لیے اور خصوصاً ان کے لیے جنہوں نے راہ حق ہم تک پہنچانے میں قربانیاں دی ہیں، کردار ادا کیا ہے، 3 مرتبہ صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، حبیب الہ العالمین، انیس الغریبین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما بقیت اللہ الأعظم
روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین ملعونین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صلوات بر محمد یکم محرم سے آپ مسلسل مجالس عزا سماعت فرما رہے ہیں۔ کریم پروردگار کا یہ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس ذات نے مجھے اور آپ کو یہ فرش عزا نصیب فرمایا، یہ مجلس عزا نصیب فرمائی اور اہل بیت کا در عطا فرمایا۔ اور اس در کی سب سے بڑی عطا جو میرے اور آپ کے دامن میں ہے وہ معرفت توحید ہے، وہ معرفت حیات ہے، وہ معرفت مقصد وجہ تخلیق ہے۔ اس مجلس میں ہمیں یہ بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ ذرا چشم تصور میں سوچو کہ تم کیوں آئے ہو اور تمہیں یہاں کیا کرنا ہے اور تمہیں کس کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ عنکبوت کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں اور ریلیونٹ ٹو دا پوائنٹ رہوں اور مختصر سے وقت میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں ان یترکوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزاد کر دیا جائے گا صرف اس بات پہ کہ ان یقولوا آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فقط آپ یہ عقیدہ بنا کے بیٹھ جائیں کہ چونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم تو مومن ہیں، اب ہمیں چھوڑ دیا جائے گا اور ہماری ذمہ داریاں ادا ہو گئی ہیں۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، جبکہ ان کا امتحان نہ لیا گیا ہو۔ تو قرآن نے ایک بڑے کلیئر کٹ انداز میں ایک غلط فہمی کا حل بتایا ہے کہ یہ جب تک تم امتحان میں، جب تک تم آزمائے نہ جاؤ، جب تک تمہارا امتحان نہ لیا جائے، اس وقت تک تم آزاد نہیں ہو، تم کامیاب نہیں ہو، تم نے اپنے مقصد حیات کو مکمل نہیں کیا ہے۔ آپ سورہ ملک کی پہلی آیت کو دیکھیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک کا آغاز کتنا خوبصورت آغاز ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، کس قدر بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ کون قادر ہے؟ الذی، وہ اللہ، خلق الموت، جس نے موت کو خلق کیا ہے، والحیات، اور زندگی کو، یعنی گردش ایام، یہ زندگی اور موت کا سارے کے سارے نظام کا خالق ہے۔ کیوں؟ لیبلوکم، لام زیر لی جو ہے وہ عربک گرامر میں ریزننگ کے لیے آتا ہے۔ جب ہم کسی بات کی ریزن بتانا چاہتے ہیں، جب کسی بات کی وجہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، تو لام زیر لی کا استعمال ہوتا ہے۔ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے۔ کس بات کا؟ احسن عملا، سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو ابھی دوسرا سٹیپ یہ ہو گیا کہ اطمینان کے لیے اتنی بات بھی کافی نہیں ہے کہ میں اور آپ بس فقط اچھے راستے پہ چل رہے ہیں اور منیمم پہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ بس کافی ہے، نماز روزہ چل رہا ہے اور کچھ زندگی چل رہی ہے۔ احسن عمل، 4 مرتبہ قرآن کریم نے لفظ احسن عمل استعمال کیا، بہترین، دی بیسٹ کی طرف تم بڑھتے چلے جاؤ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
تمام سامعین گرامی قدر، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جو ہمیں بار بار بیدار کر رہی ہیں، جگا رہی ہیں کہ اپنے حوصلوں کو بلند کرو اور اپنے مقصد حیات کو سمجھو، تمہیں کس کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ہم پنجاب میں کم از کم سفر کر رہے ہیں، مجھ جیسا ایک طالب علم جو چند جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، بار بار یہ سننے کو ملتا ہے ہم نے بڑی خدمت کی ہے، ہماری تو نسلیں، مثال کے طور پہ عزاداری کی بات آتی ہے تو جی ہم نے بہت خدمت کی ہے، کہیں مسجد کی بات آتی ہے جی اس کی تو بنیاد ہی ہم نے رکھی ہے، تو ہمارے ہی دم سے نہیں۔ انداز بندگی یہ ہے کہ اپنے بہت کچھ کو بھی تھوڑا سمجھا جائے، اور جو در حقیقت کے تھوڑا ہوتا ہے، ہم کون ہیں کہ جو کہیں کہ جی یہ میرے دم سے سسٹم چل رہا ہے، یہ میرے دم سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ تو یہ کہیں کہ آہ من قلت الذات و بعد السفر، کہ سفر لمبا ہے اور زیادہ راہ کم ہے۔ یا امام علی زین العابدین فرمائیں کہ ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، پروردگار نہ تیری عبادت کا حق ادا ہو سکا علی زین العابدین سے، نہ تیری معرفت کا حق ادا ہو سکا علی زین العابدین سے۔ تو بندگی اور اس راہ پہ چلنے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ عمل کرنا ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ دی بیسٹ کی کوشش کرنی ہے، تھوڑے بہت پہ بس کافی نہیں سمجھنا۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنی بہترین کوشش کر کے بھی اپنے اندر اس احساس کو جگہ دینی ہے کہ یہ جو بہت کچھ اپنے تئیں کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ اس لیے کہ جس کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کی حق معرفت بھی ادا نہیں ہو سکتا، حق بندگی بھی ادا نہیں ہو سکتا، اور اپنے حقوق کی ادائیگی بھی مکمل نہیں ہے۔ ذرا آپ قرآن کریم کی ان آیات کو، میں کہتا ہوں کہ انسان وجد میں آ جاتا ہے کہ قرآن کریم نے کس اسلوب سے ہماری ان اسرار کو بیان کیا ہے، اس راز حیات کو بیان کیا ہے، کہ قرآن کریم کے 114 چیپٹر ہیں، 114 صورتیں ہیں، 70 صورتیں ایسی جن کے شروع میں قسم نہیں اٹھائی، لیکن 44 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں قسم اٹھائی ہے، اور پھر جب قسم اٹھائی ہے تو پھر کہیں 1، کہیں 2، کہیں 3، جو سب سے زیادہ قسمیں اٹھائی ہیں وہ سورہ شمس میں اٹھائی ہیں۔ قرآن کریم کی وہ سورہ جس میں خالق کائنات نے سب سے زیادہ مرتبہ، شاید 11 مرتبہ قسمیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها۔ ذرا یہ اسلوب دیکھیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سورج کی قسم اور اس کی کرنوں کی قسم، مجھے اس چاند کی قسم جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، مجھے قسم ہے اس آسمان کی اور اس آسمان کے بنانے والے کی، یعنی خدا نے خود اپنی قسم اٹھائی۔ والارض وما طحاها، مجھے قسم ہے زمین کی اور اس زمین کے بچھانے والے اللہ کی، پھر اپنی قسم اٹھائی۔ پھر رات کی قسم اٹھائی کہ جب رات چھا جائے، دن کی قسم اٹھائی کہ جب دن چڑھ جائے، یعنی جتنے محسوسات میرے اور آپ کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں، سب کی طرف توجہ دلا کے، اپنی خالقیت کی طرف توجہ دلا کے، اور پورے اہتمام سے فرمایا قد افلح من زکاها، یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا جو اپنے نفس کو روح کی بلندیوں پر لے کے چلا جائے۔ وقد خواب من دساها، اس پہ ذرا توجہ کیجیے گا، وقد خواب من دساها، وہ نامراد ہو گیا۔ وقد خواب کہتے ہیں نامراد، جو اپنی منزل تک نہ پہنچ سکا، جو اپنی آرزو تک نہ پہنچ سکا، جو اپنی تمنا تک نہ پہنچ سکا، جو اپنے مقصد حیات کو خلق تک نہ پہنچ سکا، نامراد یعنی جو اپنی منزل و مراد تک نہ پہنچا، کون ہے؟ من دساها، جس نے اس نفس کو، اس پاکیزہ روح کو میں اللہ کی نافرمانیوں سے آلودہ کر لیا ہے۔ اتنے اہتمام سے آپ کو کوئی اور سورہ نہیں ملے گی، اور جب اتنی قسموں کے بعد
کوئی سٹیٹمنٹ قرآن دے رہا ہے تو وہ گویا اگر میں آپ کو لفظوں میں بیان کروں تو گویا جھنجھوڑ کے کہا جائے سوچو اس کو ضرور سوچو، اس کو ضرور سمجھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم سے مس نہ ہو جائے۔ میں اور آپ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ذات توحید کو چھوڑ کر کبھی اپنے باس پر امید لگائے بیٹھے ہیں، کبھی کسی پیر پہ امید لگائے بیٹھے ہیں، کبھی کسی فقیر پر امید لگائے بیٹھے ہیں، کبھی کہتے ہیں میرے مشکلوں کا حل وہاں سے ملے گا۔ نہیں، مشکلوں کا حل وہیں سے ملے گا جو خدا کا نظام ہے، جو الہی نظام ہے، جو ذات توحید، بس خدا کی طرف۔ حضرت سلیمان کو کتنی بڑی طاقت دی، کتنی بڑی قوت دی۔ حضرت سلیمان کا ایک بچہ تھا جس سے حضرت سلیمان کی امیدیں وابستہ ہو گئی کہ میرے بعد تو یہ لے کے چلے گا سارے سسٹم کو، میرے بعد تو اب یہ سنبھال لے گا معاملات کو۔ قرآن کہتے سورہ صاد کی آیت نمبر 34، لقد فتن سلیمان، ہم نے سلیمان کو آزمایا، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، سلیمان اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں، بیٹا اپنی آغوش میں ہے اور وہیں اسے وہ انتقال کر جاتا ہے، اسے ایک جسد بنا دیتے ہیں، وہ بچہ مردہ ہو جاتا ہے۔ ثم انابا، پھر سلیمان متوجہ ہوتا ہے یہ میں کیا کر بیٹھا، میں تو خدا سے اپنی امیدوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی امیدیں لگا بیٹھوں۔ خدا کو پسند نہیں ہے کہ ذات توحید میں ہم کسی اور کو شامل کر دیں۔ کیا فرمایا کہ تمہارے اس جنبے، اس پہلو میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے ہیں، ایک دل ہے، یا مجھے رکھو یا میرے غیر کو رکھو۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت پڑھی، اس کی 41 آیت نمبر دیکھیں ذرا، مثل الذین اتخذوا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے بنا دیا ہے من دون اللہ اولیاء، خدا کو چھوڑ کر، خدا کی طرف سے توجہات کو ہٹا کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال تو مکڑی کی سی ہے، اتخذت بیتن، جو اپنا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور جان لو گھروں میں سب سے کمزور گھر تو مکڑی کا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جان لیتے تو خدا نے چاہا ہے، خدا نے اس کا ہم سے تقاضا کیا ہے کہ مجھ سے ایسی محبت کرو جیسی تم کسی اور سے نہیں، یعنی کوئی اس میں ہم کہیں نا کہ جی پیرل کوئی اور قوت آ جائے خدا کی اس محبت کے، تو خدا نے نہیں۔ اب آج کی مجلس امام حسین کی بیٹی کی شہادت کی مجلس کے عنوان سے ہے، ذرا آپ تصور کریں جب 4 سال کی بچی سے امام الوداع ہو کے آئے ہیں اور آخری مرحلہ ہے آپ کی زندگی کا، وہاں سر سجدے میں رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں الہی ترکت الخلق ترن فی ہواک وایتمت عیالی لقاء اراک، اے اللہ یہ جو حسین نے ساری قربانی دی ہے نا، یہ تجھ تک پہنچنے کے لیے دی ہے۔ وایتمت عیالی، بڑا مشکل ہے بیابان میں بچوں کو یتیم ہوتا ہوا دیکھنا، میرے اہل و عیال یتیم ہو رہے ہیں، لقاء اراک، کہ میں تیری منزل معرفت اوج کمال پر پہنچا۔ میرے محترم سامعین، قدم قدم پہ قرآن نے مجھ سے اور آپ سے یہ تقاضا کیا ہے، بار بار اس طرف آیا ہے کہ میں اور آپ ایک کام زندگی میں کر لیں کہ اے اللہ الہی توکل، تو اے اللہ میں تجھ پر توکل کرتا ہوں، تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں سارے امور کو، اور خدا کو بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ہم اس ذات پر اپنا تکیہ کر بیٹھتے ہیں کہ بس کوئی اور نہیں ہے سوائے خدا کے۔ اور میرے محترم سامعین، کتنی خوبصورت آیت ہے، مَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اس پر توکل کر بیٹھتا ہے، جو اس پر امیدوں کا تکیہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ بس خدا کرے گا، خدا کہہ رہے فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر میں تمہارے لیے کافی ہوں۔
پھر اب تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا اس منظر میں اپنے آپ کو لے جائیے کہ ابراہیم ہیں اور آتش نمرود میں جا رہے ہیں، اور جبرائیل آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مدد چاہیے، ہیلپ چاہیے، تو ابراہیم کہتے ہیں ہاں چاہیے، تو جبرائیل کہتے ہیں میں کروں؟ کہ نہیں، اس کی چاہیے جس کی خاطر جلنے جا رہا ہوں۔ تو کہا مانگتے کیوں نہیں ہو، تقاضا کیوں نہیں کرتے؟ کہا وہ دیکھ رہا ہے نا میں اس کے عشق میں آتش نمرود میں کودنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ہم تو صبح کا لمبا سجدہ کر کے شام میں کسی معجزے اور کرامت کے نازل ہونے کا تکیہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ سفر عشق اتنا آسان نہیں ہے۔ اس سفر عشق کی منزل بڑی لمبی ہے، نتیجہ بڑا خوبصورت ہے۔ ذرا آپ تصور کریں کہ حضرت یعقوب چھوٹے سے یوسف کو بھیجتے ہیں اور پھر گم گیا یوسف، ہاں ساری زندگی روئے اے اللہ یوسف ملا دے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی ہیں رو رو کے۔ اتنی دیر روتا رہا یعقوب، اور پھر آخر عمر میں یوسف ملایا تو جب گیا تھا تو بچہ تھا، اب شہنشاہ مصر بنا کے پلٹا رہا ہے وہ خدا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اس امتحان کی کس قدر طولانی ہے راہ خدا میں، راہ عشق میں یہ امتحان دینا کہ حضرت ابراہیم 90 سال تک، ہم تو چند گھڑیاں یہاں پہ آئیں اور دعا مانگیں اور پھر نہ قبول ہو رہی ہو تو پھر بڑے عجیب و غریب قسم کے وسوسے دل میں جگہ لینے پڑتے ہیں۔ 90 سال تک اے اللہ اولاد دے دے، ایک بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، اور 90 سال کی عمر میں جب اسماعیل ملا اور اب آغوش میں ہے، اب ابراہیم کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ ابراہیم یہ جو 90 سال بعد ملا ہے اس کی محبت زیادہ ہے یا میں خدا کی محبت زیادہ ہے؟ اور پھر کس انداز میں آزمایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کا قلب شفاف قلب چاہیے نا خدا کو۔ کہا اس کی ماں کو بھی لے کے چلو اور اس نومولود کو بھی لے کے چلو۔ فلسطین جو لوگ آگاہ ہیں وہ بڑا سرسبز علاقہ ہے، بڑا گرین ایریا ہے، اور جو مکہ ہے آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اکثر افراد، وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، وادٍ غیر ذی زرع کے عنوان سے، تو سرسبز و شاداب باغوں سے اٹھایا اور یہاں چھوڑ دو۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ اسماعیل کو لے کے آغوش میں ابراہیم نے چھوڑا ہے اور چلے ہیں، اور جب کافی چل چکے تو حضرت حاجرہ بار بار کہہ رہی ہے کہ کہاں چھوڑے جا رہے ہو، کیا وجہ ہے، وجہ تو بتاؤ۔ تو آخر میں حضرت حاجرہ کے ذہن میں آیا کہ پوچھوں کہ کیا یہ خدا کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے اس بات پہ سر ہلا دیا کہ ہاں یہ ذات توحید نے امتحان لیا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، سورہ عنکبوت کی پہلی آیت آپ کے سامنے۔ جب تک آزمائے نہیں جائیں گے تب تک میں ایمان لے آؤں گا کا کہنے کا مزہ نہیں آئے گا، جب تک امتحان نہیں دو گے لطف نہیں آئے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، اب حضرت اسماعیل و حضرت حاجرہ اس لقودق صحرا میں ہیں اور حضرت ابراہیم فلسطین چلے گئے ہیں، ہم سب صاحبان اولاد ہیں۔ ذرا تصور کریں، آسان ہے یہ مرحلہ عشق خدا میں اس کو کرنا؟ چلے، اور یہاں حضرت حاجرہ کی اب کیا حال ہے کہ جب اسماعیل تڑپ رہے ہیں پیاس میں تو کبھی صفا کبھی مروہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت حاجرہ نے پھر اپنے آپ کو ایک نشیب والی گہری جگہ پہ اپنے آپ کو گرا دیا کہ میں اب اسماعیل کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہ وہاں مر جائے میں یہاں مر جاؤں اور بات ختم ہو جائے گی۔ تو جب آخری لمحات میں حضرت حاجرہ نے کچھ ہمت کر کے اٹھ کے دیکھا تو دیکھا کہ اب اسماعیل کے پیروں سے آب زمزم جاری ہے، پہلے مرحلے میں نہیں جاری ہوا۔ ممتا بھی آزمائی گئی، صفا و مروہ کے 7 چکر اور اتنی دوڑ دھوپ کہ جان بلب ہو گئی، اور آخری سانس ہیں اور یہاں امتحان مکمل ہوتا ہے اور اب زمزم جاری ہوا۔ تو میری اور آپ کی زندگیوں سے زمزم پہلے دن نہیں جاری ہوگا، راہ خدا میں مسلسل کوشش کے بعد وہ حقائق ملیں گے۔ میں تو آپ تو راہ خدا میں کر کے یہ دنیا کی نعمتیں لینا چاہتے ہیں نا کہ اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی جاب مل جائے، ہم اتنے زیادہ سجدے تو کر رہے ہیں، کاش خدا کی راہ میں کچھ کوشش کرنے کے بعد وہ حقائق
اس دنیا میں خالق کائنات ہمیں عطا کرے کہ جو معرفت کے بلند ترین مرتبے ہیں۔ اور اب 13 سال جب اسماعیل کو ہو چکے، اور پھر کہا کہ اب پھر آزمائش ہے۔ اب یہاں بھی بہت جلدی سے، پڑھنے والوں کو بھی جلدی ہوتی ہے، سننے والوں کو بھی ایک ٹون میں گزرنے کی جلدی ہوتی ہے، بہت دقیق پوائنٹ ہم چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسی کہہ دیا کہ بس ذبح کر دو، اور ذبح ہو گئے، لے گئے اور بچ گئے۔ آخری مرحلے تک پدر شفقت پدری آزمائی گئی۔ رسی لو، پٹی لو، اسماعیل کو لے چلو، باندھ دو، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دو، اور چھری بھی چلاؤ، اور گلے پہ سرخ نشان بھی بنے گا، اور ابراہیم کے جو آنکھوں پر پٹی بھی ہوگی، اور دمبا آئے گا، لیکن ابراہیم کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ دمبے کا خون ہے یا میرے اسماعیل کا خون ہے، اور دمبے سے گرم گرم خون ہاتھوں پر پڑے گا، اور پھر بھی حکم خدا میں وہ چھری چلتی رہے گی۔ تو یہ امتحان کی منزل اوج کمال ہوگی، اور پھر آواز آئے گی کہ ابراہیم بس کرو، اب تم نے اپنا جو خواب ہے وہ سچ کر دکھایا ہے، اور اب جو ہے وہ مقام اور وہ رتبہ اور وہ عہدہ مل رہا ہے۔ میرے محترم سامعین، ارباب عز و معرفت، زندگی کی ہم پڑھنے والوں کی کسی لوریوں میں نہ رہیے گا۔ قرآن حکیم کی بڑی واضح سٹیٹمنٹس ہیں، اور ہمیں اس مختصر سی زندگی میں کہیں پہنچنا ہے، ہم کہیں کے لیے خلق کیے گئے ہیں، اور ہم نے امتحانات دینے ہیں، اور اطاعت پروردگار کے راستے پہ چلتے ہوئے اس مقام تک پہنچنا ہے، اور ہمیں خدا کی ذات نے قوانین بھی عطا کیے ہیں۔ آپ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کو تلاوت کریں اور بار بار کریں۔ کیا آیت کہتی ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اپنے آپ کو محدود کر لو، اپنی اٹھک بیٹھک، اپنا چال چلن، اپنی کمپنی، اپنی گیدرنگ تمہاری ایسی ہونی چاہیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کب؟ بالغداۃ والعشی، صبح بھی اور شام کو بھی۔ ولا تعد عیناک عنہم، اپنی نظروں کو ایسے لوگوں سے مت پھیرو کہ جو اللہ والے ہیں، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کر۔ ترید زینت الحیات الدنیا، قرآن کہتا ہے کیا تم ایسے لوگوں کو چھوڑ کر اور دنیا کی چمک اور زینت چاہتے ہو؟ ہوتا ہے نا، ہم بھی بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی گیدرنگ ہے اور کہیں اور بہت بڑی گیدرنگ ہے، تو جی چونکہ تھوڑی گیدرنگ ہے تو پڑھنے والے کا کانفیڈنس تو پتہ نہیں کیسا ہوگا، سننے والوں کا میں دیکھتا ہوں لوز ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم چونکہ تھوڑے سے بیٹھے ہیں تو ٹھیک جگہ بھی بیٹھے ہیں یا کہ نہیں بیٹھے۔ تو فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زینت چاہتے ہو؟ نہیں، یہ کام مت کرو۔ اور پھر کہا ولا تطع، زندگی میں کبھی اس کی اطاعت مت کرنا، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اس سے بڑی سزا میں نے قرآن کریم میں نہیں دیکھی۔ خدا نے خود کہا ہے کچھ دل ایسے ہیں من اغفلنا، جن کو ہم نے غافل کر دیا ہے، کس سے؟ عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے۔ یہ بہت بڑی پنشمنٹ ہے۔ انسان گناہ کرتے کرتے، غلطیاں کرتے کرتے وہاں ہو جائے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اب اس کے دل میں میری یاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخری، یہ جو آخری جملہ ہے اس کو کوشش تنہائی میں کبھی سوچئے گا، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، قرآن کہتے ہیں اس کا معاملہ تو اب حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یہ دل جس کی دل میں اب ہماری یاد نہیں ہے، اس کا معاملہ تو اب حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ اب یہ قابل ہدایت نہیں ہے اور یہ بہت آگے چلا گیا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہمارے دلوں پہ یہ مرحلہ آئے۔ میرے محترم سامعین، مختصر ترین کہ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اور فقط اس بات پر میں آپ کو کانفیڈنس دے دوں اور اطمینان دلا دوں کہ
آپ نے ایمان لے آئے ہیں کہہ دیا ہے کافی ہے. بہت ساری آیات ہیں جس میں ہم نے بہت زیادہ کوشش کرنی ہے اور انبیاء کی سیرت سے سیکھنا ہے. حضرت ابراہیم کا امتحان خدا کی ذات نے لیا، کبھی خود جان کا امتحان لیا کہ آتش نمرود میں آؤ اور کود جاؤ، اور آخری مرحلے میں جب بالکل سارے مراحل دیکھتے ہیں تو پھر آتی ہے آواز کہ یا نارو، اے آگ جو ہے اب تو برد اور سلام بن جا، سلامتی والی بن جا، اس سے پہلے نہیں. اور حضرت اسماعیل آخری مرحلے میں ہوتے ہیں اولاد کا، پھر وہاں پہ زمزم نکلتا ہے. اور حضرت اسماعیل سے 13 سال کا امتحان وہ حضرت ابراہیم کا امتحان کے پدر شفقت پدری کا امتحان کس انداز سے لیا جاتا ہے. لیکن ایک امتحان اس سے بڑا امتحان ہے جسے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم تم سے جان مانگی ہے، تمہیں پلٹا دی ہے. ابراہیم تجھ سے اولاد کی قربانی مانگی ہے لیکن تجھے پلٹا دی ہے. اے ابراہیم تجھ سے جان کی قربانی مانگی ہے اور تجھے پلٹا دی ہے. لیکن ایک قربانی اس سے بڑی قربانی ہے. اور چشم فلک وہ منظر دیکھے گا کہ جب حسین اپنے اسماعیل کو لے کے جائیں گے اور فرمائیں گے کہ دیکھو میرے ہاتھوں پہ میرا ایک معصوم بچہ ہے، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس سے نہیں، اسے پانی پلاؤ. اور پانی کس انداز میں پلایا جائے گا؟ وہاں تو زمزم تھا نا، لیکن یہاں حرمل کا تیر آیا اور کچھ اس انداز سے ذبح کیا کہ میں اتنا عرض کروں گا کہ جب خیمے میں واپس پلٹ کے آئے ہیں، ماں پوچھ رہی تھی حسین میرے بیٹے نے پانی پی لیا، میرے بیٹے نے پانی پی لیا، میرے بیٹے نے پانی پی لیا. کچھ بول نہیں رہے تھے، بس اپنی ابا کا دامن ہٹا کے سامنے کر دیا ماں کا، ہاں یہ دیکھ لے کیسا. ایک نوحہ پڑھا ماں نے، ایک نوحہ پڑھا مثلو کا ینہر. اصغر نہیں پوچھتی تو نے کیسا پانی پیا ہے، اصغر نہیں سوال کرتی یہ پانی کیسا پانی ہے. اتنا بتا شریعت محمدیہ میں چھوٹے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. اب مثلو کا ینہر، تجھ جیسے پھول بھی نہر کیے جاتے ہیں. تیری ماں کو یہ نہیں معلوم تھا، تیری ماں کو یہ پتہ نہیں تھا. عزادارو اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی اور چلی اور دمبا آ گیا. لیکن یہاں حسین اپنے 18 سال کے علی اکبر کے عزادارو بدن سے وہ برچھی نکال رہے اور کسی دمبے کا لہو نہیں ہے، خود علی اکبر کا گرم لہو میرے مولا کے ہاتھوں میں. اجرکم علی اللہ جعلکم من الباقین. عزادارو ایک درد جو قیامت تک رلاتا رہے گا، جو درد بار بار آنکھوں میں آنسو لے کے آئے گا، کہ جب حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے، حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم چلے گئے تھے، وہاں پانی زمزم کا نمودار ہوا تھا. اوپر پرندے آئے تھے، پرندوں کو دیکھ کے قبیلے آئے تھے. قبیلے جب آئے تھے نا تو وہ ہاتھوں کو جوڑ کے حضرت ہاجرہ سے کہتے تھے اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں رہ لیں. تیرا مرد چلا گیا ہے، اگر تیری اجازت ہو تو یہاں رہ لیں. لیکن وہاں جہاں حسین گئے نا کربلا میں، عزادارو کسی نے اجازت نہ مانگی. عزادارو آگ لے کے خیام کی طرف آئے. ہائے کیا منظر ہے. میں کہوں گا اے اسماعیل آپ کی قسمت اچھی ہے، ذرا یہ امتحان دیکھو جو کربلا میں حسین کی 4 سال کی بچی دے رہی ہے. عزادارو جب میرے مولا نے جنگ لڑی اور بڑی جنگ لڑی، اور جب زین ذوالجناح سے آئے تو وہاں یہ ذوالجناح تھا جو اپنی پیشانی کو مولا کے لہو سے رنگین کر کے خیمے کے سامنے آ کے کھڑا ہے. حالت کیا ہے؟ زین ڈھلی ہوئی ہے، تنابیں کٹی ہوئی ہیں، بدن زخمی ہے، اور اپنی آواز میں آ کے کہہ رہا ہے اے فاطمہ تیرا بابا مارا گیا.
اور کس طرح انداز میں ذرا یتیمی کا. ہمارے بھائی آغا سفیر سجاد کا ایکسیڈنٹ ہوا, دنیا سے چلے گئے. ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ ان کی 2-3 سال کی بچی کو کیسے بتائیں گے تمہارے بابا چلے گئے. عزادارو 4 سال کی بچی خیمے سے باہر نکلی اور چپ چاپ اپنے بابا کی سواری کو دیکھتی رہی اور اس منظر کو دیکھتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد بچی کے اللہ جانے ذہن میں کیا آیا, کہتی ہے نہیں پوچھتی میرے بابا کو کہاں اتارا, نہیں پوچھتی میرا بابا زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا, تیری حالت بتا رہی ہے میرا بابا اب زندہ نہیں. اتنا بتا اسوکیا ابھی ہم کوتلا اتشانا, جب میرا بابا گیا تھا 3 دنوں کا پیاسا تھا. ارے شہادت سے پہلے کسی نے اجرکم اللہ, شہادت سے پہلے کسی نے پانی پلایا یا نہ پلایا. اللہ نہ کرے کوئی باپ دنیا سے جائے اور اس کی معصوم بچی یتیم ہو اور اس پر ظلم کیا جائے. دستور زمانہ یہی ہے, ہماری روایات یہی ہیں. پھر معصوم یتیم بچیوں پہ پیار کیا جاتا ہے, شفقت کی جاتی ہے, کوشش کی جاتی ہے بچی اپنے بابا کو یاد کر کے بار بار روئے نہیں. عزادارو اب 4 سال کی جو بچی تھی, میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی آیا دست شفقت رکھنے کے لیے؟ کوئی آیا اور کہہ رہا تھا بیٹا تیرے بابا کے جانے کے بڑے ارمان ہیں؟ عزادارو ہاں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کچھ اس انداز میں شفقت کی کہ پھر بچی کا ہاتھ کان سے اٹھتا نہیں تھا. کہتی تھی میرے کانوں سے لہو آ رہا, کہتی تھی میرے رخسار زخمی ہے. عزادارو یہ چلی ہے, اللہ جانے شام غریبہ والی رات کیسے گزری. صبح اٹھی, میں نے ایک مولانا سے سنا, خود پڑھا نہیں, کہ اس بچی کو ایک تنہا اونٹ پر باندھا گیا تھا. اور عزادارو جب کربلا سے شام تک چلی ہے, ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب بچی سفر کر کر کے بہت تھک چکی ہے, اور ابن حجر نامی شخص کہتا ہے کہ اس دن ہم نے 2 منزل برابر سفر کیا کہ زیادہ سفر کر کے شام کے قریب ہو جائیں. کہتے ہیں ہم بہت تھک چکے تھے. عموماً ہماری روش یہ تھی, عادت یہ تھی کہ دن میں سر نوکے نیزہ پر ہوتے تھے اور رات کو لکڑی کے صندوق میں رکھ دیے جاتے تھے. لیکن اس دن ہم اتنے تھکے ہوئے تھے کہ ہم وہ سروں والے نیزے بس اپنے ساتھ رکھ کے اور سو گئے. کہتے ہیں ایک آدھی رات کے وقت میری آنکھ جو کھلی, میں نے کیا منظر دیکھا کہ جہاں بیبیاں بیٹھی تھی وہاں سے ایک بچی اٹھی اور چلتے چلتے وہاں آئی جہاں بابا کا سر تھا. بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لیا اور بابا کے رخسار کو صاف کرنے لگی اپنے دامن سے, اور کہتی تھی بابا میں آپ کی بیٹی ہوں. بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے نیند نہیں آتی. بابا آپ کے جانے کے بعد میرے کان زخمی ہو گئے. عزادارو جب بچی کو احساس ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں, اتنی سہمی کہ بابا کا سر رکھ کے کہتی تھی ظالم مجھے تماچے نہ مارنا, ارے ظالم مجھ پر ظلم نہ کر. اجرکم اللہ جعلکم من الباقین. میں یتیمہ امام حسین کی یتیمہ کے کتنے مذاہب آپ کو سنا. عزادارو لبوں پہ پیاس کے آثار, جلا ہوا دامن, تھکی ہوئی بچی زندان شام میں پہنچ گئی. عزادارو زندان ایسا تھا جس کا چھت نہیں تھا. جب سرے شام پرندے گھروں کو لوٹ کے جاتے تو سید سجاد سے پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے یہ اپنے گھروں کو لوٹ کے جا رہے ہیں. کہا اے بھائی ہم گھر کو کب لوٹ کے جائیں گے؟ عزادارو ایک شب جو بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا,
اٹھی اور کہتی تھی بابا بابا۔ بی بی زینب نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا میرے بابا ابھی ادھر تھے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، کبھی زندان کے اس گوشے میں چلی جاتی، کبھی اس گوشے میں چلی جاتی۔ اللہ نہ کرے کوئی معصوم بچی روئے اور آپ کے پاس اس کے چپ کرانے کا کوئی سامان موجود نہ ہو۔ عزادارو جب بچی نے چپ نہ کیا تو پھر سارے زندان کی بیویوں نے بھی گریہ کرنا شروع کیا، ایک غمزدہ ماحول بن گیا۔ یزید لعین کی کانوں تک جب یہ صدا گئی تو کہنے لگا کیا ہوا؟ کہا حسین کی بیٹی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، اب بابا سے ملنا چاہتی ہے۔ اس لعین نے ایک تشت میں میرے مولا حسین کا سر رکھ کے بھیجا، بچی نے سر اپنی آغوش میں لیا۔ بڑے دنوں کے بعد یہ بچی کی بابا سے ملاقات تھی۔ اب جب سفر پہ جائیں اور چھوٹی بچی جب آپ واپس آئیں تو واپسی پہ بہت سوال کرتی ہے، کہتی ہے مجھے فلاں بچے نے مارا، مجھے ماں نے یہ دکھ دیا، مجھے بھائی نے یہ دکھ دیا۔ ہائے جب بچی بابا سے ملی کہتی تھی بابا میں پیاسی تھی، بابا میں زخمی تھی، بابا میرے کان دکھتے تھے۔ پھر روتے روتے سوال کیا بابا من الذی قطع وریدک، بابا تیرے گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ بابا مجھے یتیمی کا یہ منظر کس نے دکھایا؟ عزادارو بچی نے کہا بابا تیرے چہرے اور میرے چہرے کا انداز ایک ہی جیسا ہے، تیرا چہرہ بھی زخمی ہے، میرا چہرہ بھی زخمی ہے۔ بابا کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا، آواز آئی ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے سید سجاد اپنی بہن کا جنازہ، میں کہوں گا دو علی ایسے ہیں جنہوں نے دو فاطمہ کے جنازے اٹھائے ہیں۔ ایک مدینہ میں مولا علی نے بی بی زہرا کا جنازہ، لیکن میں کہوں گا مولا آپ کو پانی ملا، کفن ملا، مولا آپ کی زہرا بھی زخمی ہے، سید سجاد کی زہرا بھی زخمی ہے۔ یہی وجہ ہے غسالہ پوچھتی تھی اے زینب تیری بچی کس وجہ سے دنیا سے چلی گئی، اس کے بدن پہ یہ نشان کیسے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے کریم پروردگار ہماری قلیل سی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اپنا عشق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں معرفت توحید نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت کا حق عطا فرما۔ کریم پروردگار دعا ہے، التجا ہے، ہماری زندگیوں کو بابرکت قرار دے، ہماری آخرت کی منازل کو بلند سے بلند تر فرما۔ اے اللہ وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے پہلی صف کے ساتھیوں میں شمار فرما، مولا کے پہلی صف کے ساتھیوں میں شمار فرما۔ ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ جن مومنین نے اس مجلس سے عزا کے لیے کوشش کی ہے کریم پروردگار ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کے والدین کی دعائے مغفرت و بلندی درجات کی استدعا ہے کریم پروردگار ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے اللہ تجھے اس ماں کی مظلومیت کا واسطہ جو مدینہ سے چلی تھی، اپنے 2 بچوں کو ساتھ لائی تھی، ایک 6 مہینے کے لال کو کربلا سلا چلی، دوسرے 4 سال کی بچی کو زندان شام میں۔ عزادارو جب یہ قافلہ تیار ہوا، آزاد ہوا اور کربلا جانے لگا نا تو ایک بی بی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سید سجاد نے کہا مجھے معلوم ہے میری ماں کہاں ہے۔ بی بی زینب کو وہاں لے کے چلے جہاں زندان میں اس بچی کی قبر تھی۔ کیا منظر تھا،
ماں نے اپنے آپ کو ننھی سی قبر پہ لٹایا ہوا تھا اور کہتی تھی اٹھو بیٹا، تمہیں انتظار تھا نا مدینہ کب جائیں گے، ہم مدینہ جا رہے ہیں، آؤ سارا قافلہ تیار ہو گیا۔ اے اللہ تجھے اس ماں کی مظلومیت کا واسطہ، میری مائیں بہنیں جتنی دعائیں جتنی حاجات لے کے آئی ہیں کریم پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اپنے تمام مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔